بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان بجا لانا چاہیے کہ جس نے ہمیں قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے جمع فرمایا، اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہمارا سبق پچھلی ہفتے ہم نے شروع کیا تھا، اس سبق کا نام تھا احکام تنوین اور نون ساکن، نون ساکن کے احکام، رول آف نون ساکن اینڈ تنوین، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھ لی تھیں۔ تجوید کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ نون ساکن اور تنوین کے جو احکامات ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلے بتایا تھا کہ اظہار، پھر ادغام، پھر اقلاب اور پھر جناب اخفا۔ تو ہم نے جو چیزیں پڑھ لی تھیں وہ ادغام پڑھ لیا تھا، یا ادغام تک ہم پہنچ گئے تھے، ٹھیک ہے، ادغام تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اظہار پڑھ لیا تھا، اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں، اور اب ہمیں ادغام پڑھنا ہے۔ کیا معنی ہیں ادغام کے؟ کوئی بتا سکتا ہے ادغام کے معنی کیا ہیں؟ کمپلیٹ مرج ملانا۔ ہاں، ایک چیز کو کسی دوسری چیز میں ملانا، ادخال الشیء فی الشیء۔ میں نے یہ بات جو ہے آپ سے کہی تھی کہ ادغمت اللجام فی فم الفرس، کہ جیسے گھوڑے کے منہ میں ہم لگام ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ادغام آتا ہے، یا تلوار کے میان میں جب ہم تلوار ڈالتے ہیں تو اس کو ہم ادغام کہتے ہیں۔ ہم نے پھر یہ آپ کو بات بتائی تھی کہ ادغام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ادغام کی بنیادی طور پہ، بیسک طور پہ کتنی قسمیں؟ 2۔ ایک ایسا ادغام جس کو ہم کمپلیٹ مرج یعنی ادغام تام کہتے ہیں، اور دوسرا ادغام وہ ہوتا ہے جو انکمپلیٹ ہوتا ہے، یعنی مکمل مرج نہیں ہوتا، انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے کہی تھی، اور اس کی مثال ہم نے بہت تفصیل کے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ کمپلیٹ مرج کا مطلب کیا ہوا کہ تنوین یا نون ساکن کمپلیٹ مرج ہو جائے، اس میں مرج ہو جائے یرملون والے حروف میں۔ یرملون کتنے حروف ہیں ادغام کے؟ 6 بتائے گئے تھے نا، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو یرملون میں آپ کا نون اور تنوین کمپلیٹ مرج ہو جائے گا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادغام کامل، ادغام کامل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی؟ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین یرملون والے حروف میں کامل مرج نہیں ہوتا، ادغام ناقص رہتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ادغام ناقص یعنی انکمپلیٹ مرج۔ اوکے، اگزامپل میں نے آپ کو بہت ساری بتائی تھی۔ ادغام کامل کے کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف ہیں۔ ادغام کامل کے 4 حروف ہیں، اور ادغام کامل کی تعریف بھی یہی بتائی تھی کہ اس میں نون کا اثر باقی رہتا ہے، معاف کیجیے گا، نہیں باقی ہوتا۔ ادغام کامل میں نون کا اثر باقی نہیں ہوتا ہے جی۔ جیسے آپ دیکھیے، اندادا لیضل ولم یکن لہ من ربہم کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ من ربہم۔ رؤوف رحیم کو ہم پڑھتے ہیں رؤوف الرحیم۔
من مالن کو ہم پڑھتے ہیں من مالن، صراط مستقیم کو ہم پڑھیں گے صراط مستقیم، عن نفس کو ہم پڑھتے ہیں عن نفس، یعنی یہ جو نون ہے یہ نون مرج کی ہو جائے گا کس میں؟ آگے والے نون میں مرج ہو جائے گا۔ تو یہ چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ تو ادغام کیا ہے؟ کامل ہے۔ ادغام ناقص کی تعریف یہ ہے کہ ادغام ناقص میں نون کا اثر باقی ہوتا ہے، نون کی آواز باقی رہتی ہے، اور ان 6 حروف میں سے 4 کامل کے ہو گئے تو اب 2 ناقص کے ہوں گے، نون اور واو۔ ادغام ناقص کے حروف کتنے بچے؟ 6 میں سے 4 کامل کے ہو گئے تو 2 بچے۔ کون کون سے بچے؟ نون واو اور یا واو یا میں وہی سوچا تھا کہ دیکھوں میں غلط کب تک بولتا رہوں گا اور کب تک کوئی نہیں ٹوکے گا۔ جی، تو میم، نون، لام، را ادغام کامل کے حروف ہیں، میم، نون، لام، را۔ ٹھیک ہے، اب میں آگے آ رہا ہوں کہ اب میم، نون، لام، را میں 2 حروف ایسے ہیں جس میں ادغام کامل بالغنہ یعنی ود غنہ، اور 2 میں ادغام کامل وداؤٹ غنہ ہوگا۔ ادغام ناقص کے جو حروف ہیں وہ خالی 2 بچتے ہیں، کون کون سے؟ واو اور یا۔ ٹھیک ہے، اب آگے کی جو سلائیڈ میں آپ کو چیز بتائی گئی تھی اس دن پھر سے دیکھ لیجئے کہ ٹائپس آف ادغام کامل۔ ادغام کامل کی 2 قسمیں ہیں، مع الغنہ، بلا غنہ، وتھ غنہ، وداؤٹ غنہ۔ جی، میم نون میں کیا ہوتا ہے؟ میم اور نون میں ادغام کامل مع الغنہ، جی، اور را اور لام میں ادغام کامل بغیر بلا غنہ۔ غنہ، یہ چیز بلا غنہ۔ تو یہ بھی آپ کو چیز جاننا ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے کیسے آپ پڑھیں گے۔ لام کا ادغام کیسے ہوگا؟ من من لدنہ لدنہ، پڑھا جائے گا من من لدنہ، لدنہ، ہے نا؟ من من لدنہ، لدنہ کو ہم پڑھیں گے من من لدنہ۔ لدنہ۔ فتنتن لہم کو ہم فتنتن لہم پڑھیں گے۔ را کی مثال من ربک کو ہم پڑھیں من گے من ربک، ربک۔ ہاں؟ غفور رحیم کو ہم پڑھیں گے غفور الرحیم، ہے نا؟ تو یہ چیز آپ کو سمجھنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے من لدن ہو، ہاں یہ وہی چیز آ گئی دوسری۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ مثالیں کس کی ہیں؟ ادغام کامل بالغنہ، بالغنہ کی، بالغنہ کی، اوپر بالغنہ، والا یہ ادغام ود کامل بالغنہ، غنہ، پہلے اوپر ود والی غنہ، مثال من نبی، ود غنہ۔ دیکھیں من نبی۔ اب آپ کہیں گے اس میں نون کی آواز تو آ رہی ہے، مگر یہ نون کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی یہ پہلے سے، والے نون کی نہیں آ رہی بلکہ یہ والے نون کی آ رہی، یہ والے نون، جی دوسرے دوسرے نون سے نون۔ آ رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ نون مرج ہو گیا کس میں؟ دوسرے والے نون میں۔ تو پہلا والا نون نون ساکن والا نون ہے، اور دوسرا والا نون نون یرملون ہے، یرملون والا نون ہے۔ تو من نبی جو ہے وہ من نبی ایسے پڑھیں گے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سیم آواز آ رہی، لیکن وہ آپ کا مرج ادغام کہاں ہے؟ دوسرے والے نون میں۔ اب نورن نہدی ہے، دیکھیے نورن، اب یہ تنوین ہے، اس تنوین کو ہم مرج کریں گے آگے والے نون میں، نورن نہدی۔ آگے آئیے دوسرے باکس میں، رسول من اللہ ہے، اس میں سمجھنا آسان ہوگا، رسول من اللہ، لیکن آپ کیسے پڑھیں گے؟ رسول من اللہ، گویا کہ اس تنوین کو آپ نے مرج کر دیا کس میں؟ یرملون والے میم میں۔ تو یرملون کا نون اور یرملون کا میم، ان دونوں میں ادغام کامل بالغنہ ہوتا ہے۔ اب ادغام کامل بلا غنہ کی یہ 2 باکس، یہ دیکھیے، ایک یہ اور ایک یہ۔ پہلے میں من لدن ہوں، لیکن ہم من لدن ہوں پڑھیں گے۔ محمد رسول اللہ ہے، یہ ہم پڑھ محمد رہے ہیں الرسول محمد اللہ، الرسول رسول اللہ۔ اللہ، من ربی کا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں من من ربک، ربی کا۔ تو غفور یہ تمام الرحیم۔ چیزیں آپ کو بہرحال سمجھنا ہے۔
اب ہم آپ کو پیچھے سلائڈ کچھ چیزیں میں نے چھوڑ دی تھیں، وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے۔ یرملون کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، ادغام کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، ادغام کے لیے کچھ کنڈیشن شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد جب میں آپ کو نون ساکن کہوں نا تو وہ بائی ڈیفالٹ تنوین بھی اس میں انکلوڈ ہوتا ہے نا۔ کبھی میری زبان سے اگر نہیں نکلتا ہے تنوین یا ادھر نوٹ نہیں کیا، اسکرین پہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو مان کے چلیے کہ جب میں نون ساکن کہوں تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ نون ساکن اور تنوین دونوں بھی۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ہی ادغام ہوگا۔ ادغام کے لیے پہلی شرط، یرملون میں سے کوئی دوسرا حرف آ گیا اس کے علاوہ، یرملون کے علاوہ، تو اس میں ادغام نہیں کیا جائے گا۔ کلیئر ہو گئی بات؟ دوسری بات، مدغم اور مدغم فیہ دو الگ الگ کلمے میں ہوں۔ جی، مدغم کیا ہے اور مدغم فیہ کیا ہے؟ نیچے دیکھیے میں نے لکھا ہے، مدغم یعنی پہلے کلمے کا آخری حرف، جیسے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، یکن لہو، یکن لہو، یکن ایک کلمہ اور لہو دوسرا کلمہ، ایک لفظ اور لہو دوسرا لفظ۔ تو اب پہلے لفظ کا آخری حرف یعنی کیا ہوگا؟ وہ یا تو نون ہوگا یا تو نون ہوگا یا تو تنوین ہوگا۔ تو پہلے کلمے یا پہلے لفظ کا آخری حرف کیا کہلاتا ہے؟ مدغم۔ جی، اور لہو مثال کے طور پر دوسرے کلمے کا پہلا حرف کیا ہوگا؟ مدغم فیہ۔ جی، مطلب کیا ہوا مدغم مدغم فیہ کا؟ مدغم وہ حرف جو مرج ہوگا، جس پر ادغام اپلائی ہوگا، جی، تو وہ کون سا حرف ہوگا؟ نون ہوگا یا تو تنوین ہوگا۔ جی، اور مدغم فیہ، فیہ معنی ہوتا ہے ان، یعنی اس حرف کے اندر ادغام ہوگا، فیہ یعنی اس میں۔ جی، کس میں؟ مدغم فیہ کس میں مرج ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کس میں مرج ہوگا؟ دوسرے کلمے کا پہلا، بولیے۔ دوسرے کلمے کا پہلا حرف، دوسرے والے ہاں، دوسرے کلمے کا پہلا حرف۔ پہلا اور وہ حرف، کون سے حروف ہو سکتے ہیں؟ نون یا تنوین۔ را میم لام واو نون، یرملون۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو دوسری شرط کیا ہے کہ مدغم اور مدغم فیہ دو الگ الگ کلمے میں ہوں، یعنی نون ساکن ایک کلمے میں ہو اور یرملون دوسرے کلمے میں ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ مدغم ساکن ہو، جی، یعنی نون ساکن ہو، نون متحرک ہوگا تو وہاں پہ ادغام نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ مدغم فیہ متحرک ہو، جیسے ولم یکن نون ساکن ہے اور لہو کیا ہے؟ لام متحرک ہے۔ متحرک کے معنی کیا ہوتے ہیں نذرانہ بہن؟ جی باجی سر، متحرک مطلب جس پہ جبر زیر پیش ہو۔ ہاں، جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ متحرک یعنی حرکت والا حرف، تو مدغم فیہ متحرک ہو۔ تو یہ چار کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن نون ساکن، تیسری شرط مدغم ساکن ہو، جی، تو تنوین یا نون ساکن، تو تنوین بھی ہاں ہوتا ہے نا پہلے تنوین جو ہے کلمے نا، میں؟ اصل میں تنوین جو ہے وہ بھی ایک طرح کا نون ہوتا ہے اور اس میں نون ساکن کی ہی آواز آتی ہے۔ آپ دیکھیں، اچھا اسی با لیے دو زبر بن، بن بن ہوتا ہے۔ تو جب آپ بن کو لکھیں گی، ٹیکسٹ میں لکھیں گے تو با نون زبر بن ایسے لکھیں گے نا۔ تو اب جی با نون زبر بن لکھیے یا با کے اوپر دو زبر لگا دیجئے، ساؤنڈ تو ایک ہی آ رہا ہے نا۔ جی 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 ہاں، تو وہ ایک ہی، وہ ساکن ہی مانا جاتا ہے۔ جو تنوین ہوتی ہے وہ ساکن ہی کے گویا کی رول میں وہ معنی چیز ہوتا آتی ہے، ہاں ساکن مانا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پہ چار شرطیں آپ نے جان لی، تو اب ہم آپ کی توجہ اس
چیز کی طرف کرتے ہیں. کس چیز کی طرف؟ کیا مدغم اور مدغم فیہ دو الگ الگ کلمے میں ہوں. جی جیسے یکن لہو غفور رحیم من ربک، دو دو لفظ ہیں نا ہر جگہ، ایک نہیں ہے نا. من ربک دو، غفور رحیم دو، یکن لہو دو. جی اندادن لیضلوا دو. لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مدغم اور مدغم فیہ دونوں ایک کلمے میں ہوں گے، دونوں ایک کلمے میں ہوں گے، تو وہاں پر ادغام نہیں کیا جائے گا. اور اس طرح کے قرآن پاک میں چند حروف ہیں، ان کو آپ یاد کر لیجئے. کون کون سے حروف ہیں وہ، یعنی کون کون سے الفاظ ہیں؟ یہ ہیں وہ 4 الفاظ: دنیا، قنوان، صنوان، بنیان. جی اب دیکھیں یہاں پہ دنیا میں نون کیا ہے؟ ساکن. پہلی شرط کیا ہے؟ مدغم کا ساکن ہونا. تو یہ دنیا کا نون ساکن. یا یہاں پہ زبر ہے، یا الف زبر یا، دنیا. مدغم فیہ کیا ہے؟ متحرک ہے. حروف یرملون میں سے چیزیں جمع بھی ہو رہی ہیں. تو 3 شرط پائی جا رہی ہیں، 3 کنڈیشن موجود ہیں. صرف ایک کنڈیشن جو ہے وہ موجود اس میں نہیں ہے. کون سی؟ دونوں الگ الگ کلمے میں. ایک ہی کلمے. ہاں تو دونوں چونکہ ایک کلمے میں ہے اور یہ صرف 4 الفاظ ہیں قرآن پاک میں، ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے. اس میں ہم ادغام نہیں کریں گے. اگر ہمیں ادغام کرنا ہوتا، مان لیجئے ہمیں ادغام کرنا ہے اس میں، تو ہم کیسے ادغام کریں گے؟ دنیا میں ہم ادغام کامل کرتے یا ناقص کرتے؟ قنوان میں کامل کرتے یا ناقص کرتے؟ اسی طریقے سے صنوان اور بنیان میں بتائیے کیسے ادغام کرتے، کر کے بتائے کوئی. دنیا پڑھتے کامل ہوتا نہیں، دنیا 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 ہے نا، کیونکہ نون کی آواز کو ہم مرج کریں گے نا یا میں. بھائی یا حرف یرملون میں سے. اور قنوان کو ہم پڑھتے قیوان، قیوان. جیسے منوال پڑھتے نا، منوال کو ہم نے کیا پڑھا؟ منوال. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہم قیوان پڑھتے. اور اسی طریقے سے صنوان کو ہم کیا پڑھتے؟ صنوان پڑھتے. بنیان کو ہم کیا پڑھتے؟ بنیان، بنیان. مطلب کیا ہوا؟ نون کو ہم مرج کرتے کس میں؟ یرملون والے واو میں. قنوان، قنوان میں یرملون کا واو، دنیا میں یرملون کا یا، اور یا. بنیان میں یرملون کا یا. تو گویا کہ ان 4 مثالوں میں ہم ادغام ناقص کرتے. ادغام ناقص کے 2 حروف میں نے آپ کو بتایا، واو اور یا. تو یہاں پہ دنیا میں نون ساکن کے بعد یا ناقص، واو قنوان میں ناقص کا، ادغام ناقص کا حرف ہے. صنوان میں بھی واو آ گیا نون ساکن کے بعد، تو یہاں بھی ادغام ناقص ہوتا. بنیان میں نون ساکن کے بعد یا جو ہے وہ بھی حرف ادغام ناقص کا حرف ہے. تو یہاں پہ ہم اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی ادغام کا اپوزٹ مان لیجئے کیا ہوگا؟ ادغام کا اظہار. اظہار. تو ہم دنیا، قنوان، غنہ میں نہیں کریں گے، قنوان، صنوان ایسا بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اظہار کر کے جلدی پڑھیں گے، کوئکلی پڑھیں گے. دنیا، قنوان، صنوان، بنیان. کلیئر ہو گئی بات؟ جی میں سمجھا پایا ہوں آپ لوگوں کو؟ سمجھ پائے جی آپ جی لوگ اس کو؟ جی جی 4 جی کنڈیشن معلوم. میں سے ایک کنڈیشن نہیں ہونے کی وجہ سے ان 4 حروف میں ادغام اپلائی نہیں ہوگا. اچھا اب ایک چیز اور ہے جی، تھوڑی سی ٹپیکل ہے، آپ کی توجہ ذرا غور سے آپ بات سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا.
دو کلمے ادغام سے مستثنا ہیں، ان دونوں میں اظہار ہوگا۔ مستثنا یعنی وہ یعنی الگ ہیں، ایگزمپٹ فرام ادغام، جی، تو وہ مستثنا ہے، ایکسپشنل، اس میں کچھ چیزیں کیا ہے؟ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ یہ دیکھیے، یاسین والقرآن الحکیم اور نون والقلم وما یسطرون۔ یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یاسین کے بعد والقرآن الحکیم آ رہا ہے، جی، جی مطلب کیا ہوا؟ اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ساؤنڈ اس طرح تھا، یہ نون ساکن آ گیا، اس کے بعد واو، نون ساکن مدغم، والقرآن کا واو مدغم فیہی، تو چاروں شرطیں موجود ہیں، کون سی؟ حروف یرملون میں سے یرملون ہونا، واو موجود ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مدغم فیہی ساکن ہو، یاسین ساکن ہے، مدغم ساکن ہو، اور مدغم فیہی متحرک ہو تو واو متحرک ہے۔ اور چوتھی شرط کیا تھی؟ جی ایک ہی کلمے میں ہوں، ہاں، الگ الگ کلمے میں۔ الگ الگ کلمے میں، تو وہ الگ الگ کلمے میں بھی ہے، جی، الگ الگ جی کلمے۔ تو یہاں پہ لیکن اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں ادغام کی ساری کنڈیشن موجود ہیں، لیکن ہم یہاں پہ ادغام نہیں کریں گے، یہ ایکسپشن ہے ان میں۔ تو اب اگر ادغام ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ جی ابو بکر بھائی پڑھ کے بتائیے، ادغام کر کے پڑھیے اس کو، گرچہ غلط ہوگا وہ، لیکن سمجھانے کے لیے پڑھ کے بتائیے۔ یاسینیوں والقرآن نہیں نہیں، اب دیکھتے ہیں امتحان کون پڑھ کے بتائے گا صحیح، جی بتائیے۔ یا ہاں یاسین والقرآن الحکیم۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، اور کوئی پڑھے؟ یاسین گڈ، یاسین ہاں سہیمہ پھر سے پڑھ کے بتائیے ذرا۔ میں شمیم یاسین میں شمیم صاحب یاسین ہاں والقرآن تھوڑی سی الحکیم۔ غلطی ہو رہی ہے، ادغام آپ صحیح کر رہے ہیں، نذرانہ بہن نے کیا میرے نہیں شمیم بہن نے کیا، سہیمہ نے کیا، جی دونوں، بس تھوڑا سا کھینچنا ہے، یاسین یاسین اوکے والقرآن الحکیم۔ اوکے اوکے یاسین کیسے کرتے تھے ابو بکر بھائی؟ یاسین یاسین کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے نون کو متحرک بنا دیا، جی، نون کو متحرک نہیں کرنا، حرکت نہیں دینا ہے، نون کو ساکن رکھتے ہوئے آگے والے واؤ میں ملانا ہے۔ تو ادغام ہوتا، اگر ہوتا تو اس طرح ہوتا، مگر ادغام اس میں نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے نون والقلم وما یسطرون میں، اب کیسے اس کو یہاں سے دیکھیے، نون والقلم، اب نون جب کہتے ہیں تو یہ نون ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے، والقلم میں مدغم فیہی کیا ہونا چاہیے؟ ادغام ناقص، تو نون والقلم، نون والقلم، اس طرح ہوگا، یعنی نون کی آواز کو واو میں مرج کرنا ہے، تو لیکن ہم اظہار کر کے پڑھتے ہیں، ادغام نہیں کرتے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون، یہ ایک قاعدہ ہے، اس میں ہم اظہار کرتے ہیں، ادغام نہیں کرتے، جبکہ ساری کنڈیشن ادغام کی موجود ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ریزن جو ہے، جی کوئی بتائے گا؟ سہیمہ مریم آپ بتا رہے جی، ہیں؟ جی کیونکہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہاں ادغام نہیں ہوگا، اظہار ہوگا نا۔ جی، یہ تو ایک قاعدہ کلیہ آپ نے بتا دیا، یہ بات بھی صحیح ہے، آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے کہ امام حفص کے ہاں یہاں پہ چونکہ اظہار کتابوں میں لکھا ہے اظہار کرنا ہے اور ادغام نہیں کیا جائے گا تو ہم بھی ادغام کریں گے، یہ ایک اصولی بات ہو گئی، لیکن اس کے پیچھے ریزن بعض علماء نے لکھا ہے، وہ آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، مجھ سے سن لیجئے اس کے پیچھے وجہ۔ ہاں نذرانہ بہن کچھ کہہ رہی ہیں؟
جی हाँ मैं जिसे आपने पढ़ाए थे कि जिस तरह अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिए और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लम के कल्ब पे उतारे। हाँ, नहीं वो तो बात वही आ गई। सुहाइमा ने जो बात कही वही बात हो गई कि रिवायत हफ्स अन आसिम में चूंकि वैसे ही पढ़ा गया, उन्होंने उनसे अपने बड़ों से, फिर उन्होंने उनसे तो ये सीना बसीना वैसे ही पढ़ा गया। लेकिन क्यों पढ़ा गया, रीज़न, क्योंकि इदगाम की सारी शर्तें मौजूद हैं, तो हम इदगाम क्यों ना करें, हम यासीन वल कुरान क्यों ना पढ़ें। तो उसकी वजह उलमा ने लिखी है, जो सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट आंसर क्या है उसका, वही है जो नजराना बहन या हमारे सोएमा बहन ने जो चीज़ बताई। असल जो उलमा ने लिखी हैं जो चीज़ें, वो ये है, बात गौर से सुनिएगा, कि यासीन वल कुरान में, यासीन वल कुरान में ये जो नून है यासीन का, और ये जो वाव है, ये दोनों हुरूफ क्या हैं, ये दोनों हुरूफ ऐसे हैं जो मबनी हुरूफ नहीं है, गैर मबनी है। मबनी हुरूफ किसको कहते हैं, ऐसे हुरूफ जिनके ऊपर कोई लफ्ज, कोई बुनियाद, कोई बिना हो सके, कोई लफ्ज बन सके। जैसे नून और वाव, अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो कोई हर्फ नहीं बनता। काफ मीम रा, ये तीनों हुरूफ अलग अलग हैं जी, काफ मीम रा, अगर इन तीनों को हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कमर। तो ये मबनी हुरूफ हो गए। ऐसे हुरूफ का मजमुआ जिससे कोई बामाने लफ्ज ना बन सके, उसको हम गैर मबनी हुरूफ कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हुरूफ हिजा है, नून और वाव खाली हुरूफ हिजा है, हरफ मबनी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर उलमा ने लिखा है कि इदगाम नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा सेकेंडरी चीज़ है, ये एक अपनी एक तहकीक की, लोगों ने एक इज्तिहाद किया तो उन्होंने उसका ये मतलब बताया। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पे ये होता है कि हम जब पढ़ते हैं क्या चीज़, तासीन मीम को, ये कौन सी सूरह है, तासीन मीम, सूरह कसस जी, तासीम मीम। जब हम तासीम मीम को पढ़ते हैं तो उसको हम अलग अलग करेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, तासीन और ये मीम। देख पा रही हैं आप लोग, हमारे सिराज भाई देख रहे हैं, तासीन मीम। और ये मीम, यानी तासीन का नून, नहीं अभी पहले सुन लीजिए, आप प्रैक्टिस नहीं कीजिए अभी। तासीन का नून जो साकिन है, एक शर्त मौजूद है, मुदगम साकिन, और इसमें जो है आपका नून साकिन है। फिर मीम का मीम, इसके ऊपर जेर है, मीम मुतहर्रिक है, दूसरी शर्त, यानी मुदगम फीही में हरकत मौजूद है। दो कलमे भी हैं, तासीन एक कलमा, मीम एक कलमा जी, एक लफ्ज दो लफ्ज, दो लफ्ज हैं, सारी कंडीशन मौजूद हैं। तो हम इसको यहाँ पे जैसे यासीन वल कुरान में हमने मर्ज नहीं किया, तो यहाँ पे भी हमको मर्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं। हम तासीन मीम को हम कैसे पढ़ते हैं, तासीम मीम पढ़ते हैं जी, तासीम मीम। यहाँ तो हम मर्ज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी नून के बाद मीम है जो मबनी हुरूफ नहीं है, खाली हुरूफ हिजा है, बस तहज्जी हुरूफ है, हुरूफुल हिजाइया है। नून और मीम मिलकर भी कोई हर्फ नहीं बन रहा, कोई लफ्ज नहीं बन रहा बा माने, तो मबनी हर्फ ये भी नहीं है। तो अब तासीन में तो वो कायदा हम क्यों नहीं, जब यासीन में हम इजहार कर रहे हैं तो तासीन मीम में भी हमें इजहार करना चाहिए उस कायदे के तहत। तो यहाँ पे उलमा ने उसका जवाब ये दिया है, थोड़ी सी इसको आप समझ लीजिए, कि उलमा ने ये कहा है कि नून और मीम जो है करीबुल मखारिज हैं, नून और मीम क्या हैं, करीबुल मखारिज हैं, यानी नून और मीम बहुत करीब करीब हैं मखरज के एतबार से, इसीलिए यहाँ पे इदगाम होगा। तो ये चीज एक एडिशनली आप जहन में रख लीजिए, बहुत
دقیق اور ڈیپ یہ نالج ہے جو عام طور پہ جو ہے یہ چیز نہیں بتائی، لیکن آپ کے علم اضافے کے لیے یہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اگر آپ لوگ، آپ میں سے جو عربی جانتے ہیں، تو عربی کتابوں میں جیسے آپ کو یہاں پہ شیخ طارق خضر ہیں، طارق سعد خضر، ان کی ایک کتاب ہے اعانۃ الاصحاب، بڑی پیاری کتاب ہے، انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ اور بھی دوسری کتابیں ہیں، یہ عام طور پہ اردو کتابوں میں اس طرح کی چیز نہیں ملے گی آپ کو۔ اچھا، تو لیکن پہلی چیز میں نے جیسے کہا، پھر سے ریپیٹڈلی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ روایت حفص عن عاصم میں یہاں پہ ادغام نہیں کیا گیا تو ہم بھی نہیں کریں گے، اور یہاں پہ ادغام کیا گیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ جی آگے آئیے، یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ ایک ایڈیشنلی کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے نیچے لکھا نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی کبھی نون کے اوپر اور میم کے اوپر آپ کو تشدید لگی ہوئی ملے گی، ہے نا؟ اب نون اور میم پہ تشدید ادغام کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے نا؟ نون اور میم پر جو تشدید لگی ہوئی ملے گی، کیونکہ تشدید جو ہوتی وہی علامت ہوتی ادغام کی، یہ والا حرف اس میں مرج ہو رہا ہے اور وہ ایک حرف دو حرف کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ ادغام کی یہ پہچان ہے نا، یعنی جو ادغام کی بلکہ اردو کتابوں میں آپ تعریف پڑھیں گے کہ دوسرے حرف کو مشدد حرف کی طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مشدد حرف کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو لیکن فرق کیسے سمجھیں گے؟ یہاں پہ ایک قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرنا واجب ہے۔ تو اب آپ یہ کیسے ڈیفائن کریں گے، کیسے پہچانیں گے کہ یہ نون مشدد ادغام والا ہے، یہ میم مشدد ادغام والا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ ایسے پہچانیں گے کہ نون کے اوپر اگر تشدید ہے تو آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے حرف کون سا آ رہا ہے۔ جی میم سے پہلے کون سا حرف؟ ابھی چونکہ میم کا قاعدہ ہم نے نہیں پڑھایا تو میم کی بات انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی۔ تو نون کے اوپر اگر تشدید لگی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے اگر نون یا تنوین ہے تو وہ ادغام والی تشدید ہوگی، اور اگر نون مشدد سے پہلے نون کے علاوہ یا تنوین کے علاوہ کوئی حرف آ رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ نون مشدد ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جیسے ان جہنم، اب دیکھیے ان یہ ہے ان اور یہ جہنم، اب ان میں نون سے پہلے کیا ہے؟ یہاں پہ حمزہ۔ حمزہ تو حمزہ کوئی ایسا ادغام کا قاعدہ تو یہاں پہ ہے نہیں، تو یہ نون نہیں، مشدد کا ہے۔ مشدد جہنم میں نون کے اوپر مشدد ہے۔ تشدید، کیوں؟ اس سے پہلے ہاں ہاں، ہے۔ ہاں ظاہر بات ہے کہ وہ ایسا حرف نہیں ہے جو جس کے مطابق یعنی ہے۔ ادغام ہو۔ ادغام کے لیے نون ساکن یا تنوین کا آنا ضروری ہے اس سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ خالی نون ہے، نون کے بعد تشدید ہے، تو یہ ان جہنم ام کی ہے، علن نبی یہ ہے، دیکھیں علن نبی نون ہے، جی یہ نون ہے نا، اور نون سے پہلے کیا ہے؟ لام۔ اب لام بھی کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کی وجہ سے ادغام کیا جائے۔ ام الکتاب، یہ ام الکتاب کیا ہے؟ میم مشدد ہے، اس سے پہلے حمزہ ہے۔ من الیم، ان الدین نون مشدد ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ مکسورہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ یہ جو نون مشدد کا غنہ ہے یہ واجب ہے۔ واجب بعض لوگوں نے اس کو صفات لازمہ میں گردانا ہے، جی بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ صفات لازمہ ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق حرف کی ذات سے ہے، یعنی نون مشدد کو اگر آپ غنے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو صحیح نون ادا نہیں ہو سکتا،
میم مشدد کو اگر آپ غنے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو صحیح میم کی ادائیگی پاسبل نہیں ہے جی. تو اس لیے اس کو ہم صفات لازمہ میں رکھتے ہیں جی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے غنہ واجب. واجب کا مطلب جہاں پر غنہ کرنا ضروری ہے، گویا کہ یہ صفت لازمی. تو یہ چیز جو تھی وہ آپ کو جو ہے وہ بتا دی گئی. اب ایک چیز باقی رہتی ہے تو اقلاب. تو جی کیا ہے کیا بتایا، کیا کون کہہ رہا ہے، کیا چیز؟ وہ توسین میم والا ایک بار پھر سے بتا دیں، ہمارا نیٹ ورک خراب ہو گیا تھا. ریکارڈنگ سن لیجیے. کون ہے؟ سہیمہ بہن ہے؟ جی. جی ہاں، ریکارڈنگ سن لیجیے گا. الاقلاب، کیونکہ دیکھیے ایسا ہے کہ بہت تفصیل ہے اس میں، اور بہت تفصیل سے سمجھائیں گے تو یہاں اذان ہو گئی، اقامت بھی ہو جائے گی. آگے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اقلاب. اقلاب کے معنی کیا ہے؟ بدلنا، تحویل الشیء عن وجہہ. ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینے کا نام اقلاب ہے. اقلاب. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا جی، بائی ٹرم. اور لنگوسٹک معنی کیا ہے؟ تحویل الشیء عن وجہہ، کسی چیز کو اس کی اصلی صورت سے بدل دینا. تو ہم کیا چیز بدل دیتے ہیں؟ نون ساکن کو یا تنوین کو ہم کس سے بدل دیتے ہیں؟ میم سے بدل دیتے ہیں. کب بدل دیتے ہیں؟ جب کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے. نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم اس با کے بدلے میم کو پڑھتے ہیں. بات کلیئر ہو گئی جی؟ پھر سے دیکھیے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس با کو ہم میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اقلاب. کوئی مشکل لگ رہا ہے اس میں؟ مشکل ہے. نہیں با سر کو نہیں. میم سے بدلتے ہیں یا پھر نون ہاں ساکن کو؟ نون کو نہیں، بدلتے نون ہیں نا. ساکن، نون ساکن کو ہم بدلتے ہیں جی. نون نون ساکن، ساکن کو میم کی آواز سے بدلتے ہیں. ہاں نون ساکن کی کو جو ہے تنوین کو یا نون ساکن دونوں کو ہم میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، یعنی با کو ہم ہٹا کے میم پڑھتے ہیں. جیسے من بعدی، نہیں سر، کیا دیکھیں نیچے مثال ہے. ہاں ابو بکر بھائی کیا ہوا؟ آپ تھوڑا سا غلط بول دے رہے ہیں. کیا؟ جیسے یہ نون کو بدلتے ہیں نا میم میں، بات تو اپنے اصلی حالت میں رہتا ہے نا سر. جو تنوین جو ساکن ہوتی ہے وہ بدلتی ہے نا بات تو اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے نا. نہیں، میم سے بدلنا، وہی میں نے کہا نا، نون جی ساکن یا تنوین کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں، با سے نہیں بدلتے. جی سر. جی جی اچھا میں نے با کہہ دیا تھا. جی سر. اچھا معذرت چاہتا ہوں. تو یہاں پہ نون کو تنوین کو یا نون ساکن کو ہم کس سے بدلیں گے؟ میم سے بدلیں گے. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے. ٹھیک ہے؟ جیسے من بعدی، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من بعدی. انبوریکا ہے، انبوریکا، تو ہم پڑھیں گے امبوریکا. انبئہم ہے تو ہم پڑھیں گے انبئہم. تنوین کی مثال دیکھیے، سمیع بصیر. سمیع بصیر کو ہم سمیع بصیر. ویری گڈ جی. جزاء بما کسبا کو ہم جزاء بما کسبا پڑھتے ہیں. شیء بصیر کو ہم شیء بصیر پڑھتے ہیں. بہت ایزی ہے. تو پتہ کیا چلا؟ حروف اظہار 6، حمزہ عین ہا غین قاف. حروف ادغام 6، یرملون، یا را میم لام واو نون. اور حرف اقلاب صرف ایک. تو ادغام کے 6 حروف، اظہار کے 6 حروف، اور اقلاب کے کتنے حروف ہوئے؟ صرف ایک. ایک. ہاں 6 نہیں ہوں گے، صرف ایک حرف ہے. اور قاعدہ کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب با آ جائے، صرف ایک حرف با، تو اس کو ہم میم سے بدل کر پڑھتے ہیں جی. نون کو، اس کو مراد
نون یا تنوین کو ہم با سے بدل کر پڑھتے ہیں، با کی آواز نکلتی ہے. پھر دیکھیے با میں نے کہہ دیا، میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. جی تو بات سمجھ آ گئی نا؟ تو آگے انشاءاللہ اب جو حروف بچتے ہیں، کتنے بچتے ہیں؟ 15 حروف، ہاں 15 حرف. ان کو ہم کیا کہیں گے؟ حروف اخفا کہیں گے. 3 قاعدے ہو گئے، اظہار، ادغام، اقلاب. ادغام. اب جو آخری چیز بچتی ہے وہ بچتی ہے کیا؟ اخفا. اخفا کے 15 حروف میں کل بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی چیز بتاؤں گا کہ اقلاب کو پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے. سوال یہ بھی تو ہے نا، جیسے ادغام کا پڑھنے کا قاعدہ بتایا میں نے آپ کو، تو اب آپ کہیں گے اقلاب کو پڑھتے کیسے ہیں؟ ایک تو قاعدہ یہ ہے کہ جیسے ہم کمپلیٹلی میم کو ہم نکالتے ہیں، امبوری کا، جیسے یہاں پہ میم بنا بھی ہے، اور صحیح قاعدہ یہی ہے، اسی طرح پڑھیں. لیکن بعض عربوں کو اگر آپ سننے کا اتفاق ہوا ہو، یا میری بھی عادت بن گئی ہے، اگر ابو بکر بھائی آپ نے سنا ہوگا، تو میں اقلاب میں اخفا کرتا ہوں، تو وہ بھی ایک قاعدہ ہے. اقلاب کو اخفا کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور ایک ترتیب سے اخفا پڑھتے ہیں. ہوتا ہے نون ساکن کا، اور ایک اخفا ہوتا ہے جو ہے اخفائے حقیقی، اور ایک اخفائے شفوی. تو 2 اخفا کی طرح بھی پڑھا جاتا ہے. انشاءاللہ وہ تفصیل کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ اقلاب کو پڑھا کیسے جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اخفا بھی بتائیں گے کہ اخفا کتنے حروف میں ہوتا ہے، اس کا کیا قاعدہ ہے، اور کل یہ سبق انشاءاللہ ہمارا ختم ہو جائے گا. تو یہاں ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه الغفور الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اشهد ان لا اله الا اله الا انت انت ونستغفرك ونتوب